میرے اگر 10 بھی بیٹے ہوتے تو نمبر سے میں ان کو فوج میں بھیجتا۔ آپ کے بیٹے کی شہادت کیسے ہوئی؟ یہ شہادت یہ بڑے نصیب والوں کو ملتی ہے، اور آپ بھی یقیناً بہت نصیب والے ہیں اپنے سروس کی، لیکن شہادت آپ کے بیٹے کو نصیب ہوئی، آپ بھی نصیب والے ہیں، آپ کی فیملی بھی نصیب والی ہے، تو یہ شہادت ملی کیسے؟ ایک آپریشن ہو رہا تھا تو اس میں میرے بیٹے کو ٹاسک ملا جس کے اوپر وہ کچھ بندوں کے ساتھ آگے گیا اور وہاں شہید ہو گیا۔ مجھے ایک دن پہلے اس نے بتایا کہ ابو کل میں بات آپ سے نہیں کروں گا، تو یہاں اس کو کوئی یہاں سے کوئی ریئر سے ملتان سے یا ادھر سے کوئی ایف سی سے کوئی آپ کو میری خیریت بتائے گا، کیونکہ ویسے تو روزانہ ٹیلی فون پہ بات ہوتی تھی، چونکہ وہ آپریشن پہ جا رہا تھا تو میں سمجھ گیا کہ آگے کمیونیکیشن نہیں ہوگا تو مجھے کوئی اس کا کوئی اور آدمی بتا دے گا۔ تو ٹھیک دوسرے دن شام کے ٹائم مجھے ٹیلی فون آیا ایف سی سے، تو انہوں نے کہا جی میں کرنل بول رہا ہوں، کرنل صاحب کو اپنا نام انہوں نے بتایا، تو انہوں نے کہا جی آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ تو میں نے کہا جی آپ کے پاس جو بیٹا ہے پہلے اس کے بارے میں بتائیں، چونکہ مجھے تو اس نے بتایا ہوا تھا کہ اس ٹائم پہ میری کوئی خبر آئے گی۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، تو چپ ہو گئے۔ تو وہ جو انہوں نے کہا نا، تو میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا اسلام آباد میں اپنے کمرے میں، تو میرے سامنے یہ فوراً اللہ کی طرف سے ایک چیز آئی کہ مجھے وہ قرآن پاک کی لفظ سامنے آنکھوں کے سامنے آ گیا، وصبرو، صبر کرو۔ میں نے کہا میں جواب دے رہا ہوں کیوں صبر کرو؟ تو پھر دوسری آیت سامنے آئی، چونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ بس مجھے حوصلہ ہو گیا۔ تو اتنی دیر میں انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ صاحب کیا حال ہے، تو آپ کو بات میں سمجھ لگ گئی؟ میں نے کہا جی مجھے سمجھ لگ گئی، فکر نہ کریں۔ تو آپ کو مبارک ہو۔ میں نے کہا خیر مبارک۔ تو آپ کا بیٹا، آپ کے 2 ایڈریس ہیں، چکوال کا بھی ہے اور اکاڑا بھی، اکاڑا آدھی رہ رہے تھے، تو آپ بیٹے کو کہاں دفن کریں گے، کہاں لے گئے؟ میں نے اس کا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بیٹے نے گولی سینے میں کھائی ہے یا پیٹھ میں کھائی ہے؟ اگر پیٹھ میں کھائی ہے تو وہیں دفن کر دو، کیونکہ میں فوجی خاندان سے تعلق ہے میرا، اور چکوال میں رہتا ہوں جہاں ہر بچہ فوجی ہے۔ تو اگر پیٹھ میں گولی ہے تو یہاں نہیں لے کے آنا۔ اگر انہوں نے کہا جی ٹھہرو میں بتاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بتایا جی آپ کے بیٹے کے سینے میں 22 گولیاں۔ میں نے کہا میں خوش ہوں، اس کو فوراً لے آؤ، دلیر ہے، میں اس کا استقبال کروں گا۔ چکوال لے کے آئے، میں نے اس کو سلوٹ کیا، اور ہم نے وہاں پہ بڑی ایک اعزاز کے ساتھ فوجی ایس او پی کے ساتھ اس کو دفن کر دیا۔ یہ بڑے سخت اور بڑے دلیر الفاظ تھے کہ اگر میرے بیٹے کے سینے پہ گولی لگی ہے تو واپس لے کر آنا۔ اللہ کا یہ کرم ہے، میں نے اپنی بچیوں کو، مسز کو یہ کہا تھا کہ رونا نہیں ہے، اگر آپ نے آنسو نکالے تو اس کی شہادت پہ وہ جو اثر آئے گا، جو اس کا درجہ ہے وہ کم نہ ہو جائے۔ ہم میں سے کوئی بندہ، میرے ساتھ میرے بچہ بھی کھڑا تھا جو اب چھوٹا فوج میں، میری 3 بیٹیاں میرے ساتھ کھڑی تھیں، میری بیوی کھڑی تھی، کسی نے آنکھ سے آنسو نہیں بہایا میرے سامنے۔ اور ہم نے وہ اس وقت کی کچھ فلمیں ہیں، آپ کو دکھا دیں گے، جب ایمبولینس پہنچی ہے شہادت کے لیے کی، تو میں آگے کھڑا تھا، میں نے سلوٹ کیا بیوی کے ساتھ کھڑا ہوا، اور اسی طریقے سے سلوٹ کر کے ہم نے اس کو قبر میں اتار دیا۔ ایک پرچہ میں تو میرا بیٹا دفن ہوا ہے، ایک پرچہ اس کی قبر پہ لگا دیا گیا ہے، ایک مجھے یہ دیا گیا ہے تحفے میں اس کو بیٹا ہی سمجھ کے ساتھ رکھا ہوا ہے، مجھے یہ اتارے گا، اس لیے میں اس کے تابوت کو ہاتھ نہیں لگا رہا، چونکہ میری دل کی مراد پوری نہیں، چونکہ مجھے اتارنا تھا بچے نے، آج وہ اترا ہے، تو میں دیکھتا رہا وہ قبر میں اتر گیا۔ اپنے حکمرانوں کے لیے ہمیں دیکھے، میرا باپ فوجی تھا، میں فوجی تھا، میرے بچے میں نے فوج میں دیے ہوئے ہیں۔ جب آپ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے میرے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، میری بچیوں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، میری طرح کے ہزاروں شہیدوں کے والدین ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ خدا را ہمارا خیال کرو، اس فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آپ ایک شہید کے باپ ہیں، آپ کے باپ بھی فوجی تھے، آپ بھی فوجی تھے، آپ کا ایک اور بیٹا بھی فوجی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں، کیا ہماری آرمی کی ٹانگیں دشمن کے آگے کانپ سکتی ہیں؟ کیا ہماری آرمی کے ماتھے پہ پسینہ آ سکتا ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ میرا بیٹا میرے سامنے آیا ہے شہید ہو کے، تو میری آنسو نہیں نکلے، تو کون کہتا ہے کہ میری ٹانگیں کانپ سکتی ہیں، میرے بچے کی ٹانگیں کانپ سکتی ہیں؟ اس کو پہلی گولی لگی تھی وہ بھاگ جاتا، دوسری پہ بھاگ جاتا، 22 گولیاں اس نے کھائی ہیں، ایک کھاتا ہے، آگے بڑھتا گیا جب تک سانس نہیں نکلے، وہاں تک لڑتا رہا۔ تو یہ تو ایسے بہادر ہیں، یہ میرا بیٹا ہی نہیں، ہر میرا فوجی بیٹا اتنا بہادر ہے۔ اس گولیوں کے سامنے جانا کوئی آسان ہے؟ تو کون کہتا ہے؟ ہم تو اگر یہ پاکستانی یہ جوان نہ ہوتے
تو ہم نے کتنی بڑی فوجوں کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. یہ ہندوستان ہم سے 6 گنا بڑا ہے اور صرف ہم سے ڈرتا ہے، اس لیے ہمارا جوان کھڑا ہوا ہے. میں خود اگلے مورچوں پہ رہا ہوں، اکیلا جوان رات کو ایک پورے محاذ کی پڑتا ہے، سامنے ہندوستان کی 3 پوسٹیں ہوتی ہیں، ہمارا ایک جوان کھڑا ہوتا ہے. یہ بھول جائیں کہ ہم ڈرتے ہیں. ہم ڈرتے ہوتے تو آپ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں کہ میں فوجی تھا، ایک بیٹے کی شہادت کے بعد دوسرا بیٹا میں نے بھیجا ہے، تو کبھی نہ بھیجتے. ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم مرتے ہیں، عزت کی خاطر مرتے ہیں، اس دین کی خاطر مرتے ہیں، پاکستان کی خاطر مرتے ہیں، ایمان کی خاطر مرتے ہیں، اپنی جان دیتے ہیں اور کسی کی میلی آنکھ پاکستان کی طرف اٹھ نہیں دیتے اور آخری سانس تک لڑیں گے، لڑتے رہیں گے. ہمارا وہاں پہ خون کا زمین کے اوپر وہ جو ہے دریا بن جائے گا اور دشمن کی فوجوں کو روک جائے گا. اس لیے ہم نے آج تک روکا ہوا ہے. اور کوئی بھول کے کسی کی کہ ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں، ہمیں دیکھ کے تو دشمن کانپتا ہے، دشمن کانپتا ہے. اور اسی لیے یہ بھول جائیں، ایسا کوئی الفاظ نہ استعمال کریں. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین، آج میں موجود ہوں لیفٹیننٹ فیض سلطان شہید کے والد ملک صاحب خان کے ساتھ. جب ان کا بیٹا شہید ہوا تو ان کا ایک بہت دلیرانہ اور ایک بہت سخت جملہ تھا کہ اگر میرے بیٹے کے سینے پہ گولی لگی ہے تو اسے واپس لے کر آنا، اگر اسے بیک کمر پہ گولی لگی ہے تو بے شک نہ لے کر آنا. ان سے ان کے بیٹے کے متعلق سوال کرتے ہیں، بیٹے کی شہادت کے متعلق سوال کرتے ہیں اور ان کے اس دلیرانہ جملے کے متعلق سوال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں اپنے بیٹے کے متعلق، جب آپ نے اپنے بیٹے کو آرمی میں بھیجا تو کیا جذبہ تھا آپ کا؟ میں خود فوجی ہوں، میرا والد بھی فوجی تھا، اور ہم تو چونکہ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ ہماری جو عورتیں ہیں وہ بچے پالتی ہیں صرف فوج میں بھیجنے کے لیے. ہم بچھڑے پالتے ہیں جو کہ سائی وار اور فیصل آباد کے لوگ اس وقت کنویں پہ چلاتے تھے اور وہاں سے گندم پیدا ہوتی تھی، وہ گندم فوج لیتی تھی، اور بچے ہم پالتے تھے تاکہ فوج میں جائیں اور ملک کا حفاظت کریں. تو ہماری جو مائیں ہیں وہ دعا یہ کرتی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ فوج میں پہنچے اور اس جو ہے وہ جہاد میں شامل ہو اور اپنے ملک کی حفاظت کرے. تو اسی جذبے کے تحت میں نے بیٹے کو، ہم تو دونوں بیٹوں کو شروع سے ہی میں نے جو پرورش کیا ہے وہی فوجی لحاظ سے کیا کہ انہیں فوج میں جانا ہے. میرے بیٹے فوج میں جانے سے پہلے سارے وہ فوجی رسومات ساری جتنا ڈسپلن ہے اس کو جانتے تھے اور سمجھتے تھے، اور وہ سمجھ کے گئے. اور وہ میرا یہ بیٹا جو شہید ہوا ہے، اس کو بچپن سے اس کو شہادت کی شوق تھی اور یہ شہادت کے جذبے کے تحت ہی فوج میں گیا تھا. اور اللہ آپ کا کیا جذبہ تھا جب آپ نے اپنے بیٹے کو آرمی میں بھیجا؟ تو آپ کا کیا جذبہ تھا؟ مجھے بڑی خوشی تھی کہ میرے بعد میرا بیٹا جو ہے وہ فوج میں جا رہا ہے. اور سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ میرا جو والد صاحب ہے وہ برطانوی فوج میں برطانوی دور میں رہا. تو یہ ہماری جو یونٹ ہے موجودہ یہ 52 سکھ تھی. تو یہ میرا والد اس یونٹ میں سے ریٹائرڈ ہوا تھا، پاکستان بننے سے پہلے ریٹائرڈ ہو گیا تھا. جب میں فوج میں آیا تو مجھے والد صاحب نے بڑی کوششیں کر کے، چونکہ ہمارے خاندان کے لوگ اس یونٹ میں کچھ تھے، ان کے حوالے سے مجھے اس یونٹ میں بھجوایا کہ میری یونٹ میں میرا بیٹا جائے. اور مجھے دوسری خوشی یہ ہوئی جب پاسنگ آؤٹ کے بعد میرے بیٹے نے اپنی یونٹ 4FF جوائن کی تو مجھے یہ خوشی ہوئی کہ یہ ہماری نسل کا تیسرا بندہ وہ اس یونٹ میں پہنچا ہے. اس لیے بیٹے کی شہادت کے بعد میں نے دوسرا بیٹا بھی جب فوج میں بھیجا اور اس کو اسی یونٹ میں بھیجنے کے لیے ریکویسٹ کی، اور جو کہ وہ اب اسی یونٹ میں موجود ہے. اچھا، اب آپ کی بات قابل نوٹ ہے جو آپ نے کہا کہ پہلے آپ بھی آرمی میں تھے، آپ کے والد بھی آرمی میں تھے، اور آپ کا ایک بیٹا جو شہید ہوا وہ بھی آرمی میں، اور آپ کا دوسرا بیٹا وہ بھی آرمی میں. آپ کا ایک بیٹا شہید ہوا تو آپ نے کبھی سوچا نہیں میرا دوسرا بیٹا ہے یہیں سے کچھ نہ ہو جائے، یا آپ کو کچھ ایسا فیل ہوا ہو؟ بیٹا جو میرا جو فیض سلطان جب آگے معاذ پہ تھا تو وہ ہمیشہ اس کو جیسے پتہ تھا کہ اس نے شہید ہونا ہے تو وہ مجھے کچھ ایسی باتیں کرتا رہتا تھا. تو اس نے بڑا زور دیا تھا کہ حبیب جو ہے وہ فوج جوائن کرے. تو میں اس کو تیاری کرا ہوا تھا ISSB کی. جس دن میرے بیٹے کی شہادت ہوئی آج مجھے خبر ملی، اور صبح دوسرے دن اس کا وہ ٹیسٹ تھا فوج کے لیے، تو انٹری ٹیسٹ تھا. تو یہاں باقاعدہ ایک ہمارے یونٹ کے ایک افسر تھے جو GHQ میں کرنل تھے، انہوں نے سلیکشن آفس میں ٹیلی فون کر کے ڈیٹ چینج کروائی.
شہادت کے بعد مجھے جنرل کیانی جو آرمی چیف تھے اس وقت کے، انہوں نے مجھے کہا کہ انکل آپ ایسے کریں کہ بچے کو فوج میں نہ بھیجیں، ہم اس کے لیے، مجھے میرے پاس آج بھی لیٹر پڑا ہے کہ ہم اس کے لیے گریڈ 18 کی آپ کے بیٹے کے لیے سیٹ دیں گے اور آپ ایز اے سویلین GHO میں اس کو سویلین افسر بھرتی کریں۔ میں نے وہ قبول نہیں کی، میں نے کہا نہیں یہ فوج میں جائے گا، چونکہ میرے اگر 10 بھی بیٹے ہوتے تو نمبر سے میں ان کو فوج میں بھیجتا، اور بڑی خوشی سے میں نے اس کو فوج میں بھیجا۔ جس دن یہ میڈیکل اس کا ہو رہا تھا اوکاڑا کینٹ میں، تو وہاں پہ جو کمانڈنٹ تھے انہوں نے میرے آزمائش کے لیے انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا کیوں بھیج رہے ہو جب اس کا میڈیکل کلیئر ہو گیا؟ میں نے کہا جی میں تو بھیج رہا ہوں، اس کو خوشی سے بھیج رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کا میں ایک آپریشن کرنے لگا ہوں ناک کا، تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کتنے دلیر ہیں۔ تو اس کے ناک کا ایک آپریشن ہوا CMH میں، کمانڈنٹ پاس کھڑا تھا، مجھے انہوں نے دیا، وہ جب وارڈ سے میں آپریشن تھیٹر سے ریڈی پہ اس کو بے ہوش لے کے وارڈ تک لے کے آیا، اس وقت نے مجھے پوچھا جائے گا فوج میں نے کہا جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ کا بیٹا لیفٹیننٹ فیض سلطان جو شہید ہوا، جب اس نے آرمی جوائن کی تو اس کا کیا جذبہ تھا؟ وہ آپ کو کیا کہتا تھا؟ بہت خوش تھا وہ فوج میں جانے کے لیے، بہت خوش تھا فوج میں جب گیا، خاص کر کے وہ ایک دفعہ بڑی اہم اس کی بات ہے، میں کھاریہ میں تھا، ایڈم تھا، تو ایک دفعہ میرے ساتھ وہ جیپ پہ بیٹھا ہوا تھا، گیٹ پہ ہم گزرے تو MP والے نے روک کے کہا ویسے مذاق سے اس کو کہ بیٹا یہ باپ کی سیٹ ہے، تم اپنی محنت کرنا اور اس جگہ پہ بیٹھنا تاکہ تم سرکاری جیپ پہ بیٹھ سکو۔ اور وہ جس دن یونٹ میں گیا اور سائز جا رہا تھا، اس نے MP گیٹ پہ کھڑا ہو کے مجھے کہا کہ آج میں یونٹ کا کنوائی کمانڈر ہوں، میں یہ گیٹ پہ کھڑا ہوں، مجھے وہ بات یاد ہے اور میں آج اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں ابو اور میں جا رہا ہوں۔ اس کو بڑی خوشی تھی کہ اس نے فوج میں جوائن کی، پھر اپنی یونٹ جوائن کی خاندانی، اور اسی لیے وہ اگلے ماہ پہ والنٹیئر گیا، جہاں پہ اس کی شہادت ہوئی وہاں پہ کچھ لوگوں نے والنٹیئر جانا تھا، وہ ایک والنٹیئر افسر اس دستے کے ساتھ خود گیا اور جہاں پہ جا کے وہ شہید ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے آپ کے بیٹے نے کتنے سال سروس کی؟ اس نے ویسے تو 7ویں کلاس سے ہم نے فوج میں بھیج دیا تھا، ملٹری کالج جیل میں 7ویں پاس کر کے چلا گیا، تو وہاں سے اس نے FSC کی، پھر 2 سال اس نے PMA میں گزارے، پھر اس کا کمیشن لیے ہوئے 2 سال تو 8 مہینے ہو گئے تھے، تو وہ جب وہ شہید ہوئے 3 سال کے بعد اس نے کیپٹن بن جانا تھا۔ آخری دفعہ جب آپ کا بیٹا گھر سے واپس گیا آرمی میں سروس کے لیے، جب چھٹیاں آتے ہیں تو کیا بات ہوئی؟ آخری دفعہ آپ کی اپنے بیٹے کے ساتھ کیا بات ہوئی تھی؟ آخر بڑا اہم مسئلہ ہے، میں اسلام آباد میں سروس کر رہا تھا، تو بیٹا ماں کے ساتھ گاؤں آیا، ہماری فیملی اوکاڑا رہ رہی تھی، میں اوکاڑا سے ریٹائرڈ ہوں، اپنے گاؤں گیا، وہاں اس کی منگنی کی ہوئی تھی جس گھر، وہاں رات تھی ان کی، اور رات ٹھیک 10 بجے ٹیلی فون آ کے CO کہ یونٹ موو کر رہی ہے، ابھی موو کر جاؤ۔ اس نے مجھے فون کیا کہ ابو مجھے ابھی بلا رہے CO، لیکن میرے پاس ابھی یہاں تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو وہ رات اس نے جاگ کے گزاری، صبح فرسٹ ٹائم وہ گاؤں سے جو پہلی گاڑی نکلی اس پہ لے کے تو وہ اوکاڑا پہنچا۔ ٹھیک ہے، آپ کے بیٹے کی شہادت کیسے ہوئی؟ یہ شہادت یہ بڑے نصیب والوں کو ملتی ہے، اور آپ بھی یقیناً بہت نصیب والے ہیں اپنے سروس کی، لیکن شہادت آپ کے بیٹے کو نصیب ہوئی، آپ بھی نصیب والے ہیں، آپ کی فیملی بھی نصیب والی ہے، تو یہ شہادت ملی کیسے؟ ایک آپریشن ہو رہا تھا تو اس میں میرے بیٹے کو ٹاسک ملا جس کے اوپر وہ کچھ بندوں کے ساتھ آگے گیا اور وہاں شہید ہو گیا۔ مجھے ایک دن پہلے اس نے بتایا کہ ابو کل میں بات آپ سے نہیں کروں گا، تو یہاں اس کو کوئی یہاں سے کوئی ریئر سے ملتان سے یا ادھر سے کوئی FCC کو آپ کو میری خیریت بتائے گا، کیونکہ ویسے تو روزانہ ٹیلی فون پہ بات ہوتی تھی، چونکہ وہ آپریشن پہ جا رہا تھا تو میں سمجھ گیا کہ آگے کمیونیکیشن نہیں ہوگا تو مجھے کوئی اس کا کوئی اور آدمی بتا دے گا۔ تو ٹھیک دوسرے دن شام کے ٹائم مجھے ٹیلی فون آیا FC سے، تو انہوں نے کہا جی میں کرنل بول رہا ہوں، کرنل صاحب کو اپنا نام انہوں نے بتایا، تو انہوں نے کہا جی آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ تو میں نے کہا جی آپ کے پاس جو بیٹا ہے پہلے اس کے بارے میں بتائیں، چونکہ مجھے تو اس نے بتایا ہوا تھا کہ اس ٹائم پہ میری کوئی خبر آئے گی۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، تو چپ ہو گئے۔ تو وہ جو انہوں نے کہا نا، تو میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا اسلام آباد میں ایک اپنے کمرے میں، تو میرے سامنے یہ فوراً اللہ کی طرف سے ایک چیز آئی کہ مجھے وہ قرآن پاک کے لفظ سامنے آنکھوں کے سامنے آ گیا، وصبرو، صبر کرو۔ میں نے کہا، میں جواب دے رہا ہوں کیوں صبر کرو؟
تو پھر دوسری آیت سامنے آئی، چونکہ سب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. بس مجھے حوصلہ ہو گیا. تو اتنی دیر میں انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ صاحب کیا حال ہے، تو آپ کو بات میں سمجھ لگ گئی. میں نے کہا جی مجھے سمجھ لگ گئی، فکر نہ کریں. تو آپ کو مبارک ہو. میں نے کہا خیر مبارک. تو آپ کا بیٹا، آپ کے 2 ایڈریس ہیں، چکوال کا بھی ہے اور اکاڑا بھی. اکاڑا آدھی رہ رہے تھے. تو آپ بیٹے کو کہاں دفن کریں گے، کہاں لے گئے؟ میں نے اس کا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بیٹے نے گولی سینے میں کھائی ہے یا پیٹھ میں کھائی ہے؟ اگر پیٹھ میں کھائی ہے تو وہیں دفن کر دو، کیونکہ میں فوجی خاندان سے تعلق ہے میرا، اور چکوال میں رہتا ہوں جہاں ہر بچہ فوجی ہے. تو اگر پیٹھ میں گولی ہے تو یہاں نہیں لے کے آنا. اگر انہوں نے کہا جی ٹھہرو میں بتاتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بتایا جی آپ کے بیٹے کے سینے میں 22 گولیاں. میں نے کہا میں خوش ہوں، اس کو فوراً لے آؤ، دلیر ہے، میں اس کا استقبال کروں گا. چکوال لے کے آئے، میں نے اس کو سلوٹ کیا، اور ہم نے وہاں پہ بڑی ایک اعزاز کے ساتھ فوجی SOP کے ساتھ اس کو دفن کر دیا. یہ بڑے سخت اور بڑے دلیر الفاظ تھے کہ اگر میرے بیٹے کے سینے پہ گولی لگی ہے تو واپس لے کر آنا. اللہ کا یہ کرم ہے. میں نے اپنی بچیوں کو، مسز کو یہ کہا تھا کہ رونا نہیں ہے. اگر آپ نے آنسو نکالے تو اس کی شہادت پہ وہ جو اثر آئے گا، جو اس کا درجہ ہے وہ کم نہ ہو جائے. ہم میں سے کوئی بندہ، میرے ساتھ میرے بچہ بھی کھڑا تھا جو اب چھوٹا فوج میں ہے، میری 3 بیٹیاں میرے ساتھ کھڑی تھیں، میری بیوی کھڑی تھی. کسی نے آنکھ سے آنسو نہیں پایا میرے سامنے. اور ہم نے وہ اس وقت کی کچھ فلمیں ہیں، آپ کو دکھا دیں گے. جب ایمبولینس پہنچی ہے شہادت کے لے کے، تو میں آگے کھڑا تھا، میں نے سلوٹ کیا بیوی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور اسی طریقے سے سلوٹ کر کے ہم نے اس کو قبر میں اتار دیا. جب آپ کے گھر یہ خبر گئی، پہلے تو آپ کو پتہ چلی، جب آپ کے گھر یہ خبر گئی تو کیا جذبات تھے آپ کی فیملی کے؟ آپ کا دوسرا بیٹا وہ بھی آرمی میں ہے، آپ کے بیٹے کی والدہ، آپ کی وائف، ان کے کیا جذبات تھے؟ ساری فیملی کے کیا جذبات تھے شہادت کو لے کے؟ بہت عجیب جیسا اس وقت مسئلہ تھا. میں پورا پھیلا ہوا تھا. میں اسلام آباد پر تھا، ماڑی گیس میں سروس کر رہا تھا. بیٹا میرا، کیونکہ اس نے اگلے دن ٹیسٹ دینا تھا سلیکشن آف، وہ پنڈی آیا ہوا تھا. تو وہ ہم نے پنڈی ایک جگہ پہ اس کو ٹھہرایا ہوا تھا ہوٹل میں. اور اسی طریقے سے میری جو بچیاں ہیں اور مسز ہے وہ ہم اوکاڑا میں، میں ریٹائرڈ ہوں، وہاں رہ رہے تھے، وہ اوکاڑا میں تھے. اور ہم شہید باڈی چکوال لے کے آ رہے تھے. بہت بڑا امتحان تھا میرے لیے. سب سے پہلے تو میں نے بیٹی کو فون کیا، بڑی بیٹی کو جو ایمان ملک کے نام سے ہے اور میڈیا میں بہت آتی ہے، اور فوجیوں کو وہ بہت زیادہ، وہ فوجیوں کے لیے اس نے باتیں کی ہیں، اور ہر شہید فوجی کو وہ اپنا بھائی کہتی ہے. اور اس کو میں نے فون کیا. میں نے کہا بیٹا حبیب کو، چھوٹے کو ہم فوج میں نہیں بھیجتے. اس نے کہا ابو کیوں؟ میں نے کہا اس کا جنگ لگی ہے تو کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی شہید ہو جائے. تو پھر اس نے کہا ابو ہم کو بزدل ہیں. میں نے کہا بیٹا دلیر ہو. ہاں. میں نے کہا پھر دل رکھنے، ماں کو، دوسری بہنوں کو حوصلہ دینے، بڑا بھائی آپ کا شہید ہو گئے. اس نے بڑا وہ قابو ڈال کے مجھے حوصلہ دیا کہ ابو میں حوصلے ہوں، میں حوصلہ دے کے ہوں. پھر وہاں ہم نے وہ جس بریگیڈ کے ساتھ فیض شہید ہوا تھا، ان کا ریئر اوگاڑا میں تھا، ان سے بات کی تو انہوں نے بندوبست کیا، اور میری بچیاں اور میری مسز اوکاڑا سے گاؤں پہنچی، اور میں اسلام آباد سے چھوٹے بیٹے کو لے کے گاؤں پہنچا. اور اس طرح سے ہم اکٹھے ہو گئے. ماشاءاللہ آپ کا جذبہ، سلوٹ ہے آپ کے جذبے کو سر. یہ پاکستانی پرچم، جب یہ پاکستانی پرچم میں آپ کے بیٹے کی ڈیڈ باڈی آتی ہے اور یہ پاکستانی پرچم آپ کو پکڑایا جاتا ہے، ایک پرچم میں تو میرا بیٹا دفن ہوا ہے، ایک پرچم اس کی قبر پہ لگا دیا گیا ہے، ایک مجھے یہ دیا گیا ہے تحفے میں اس کو بیٹا ہی سمجھ کے ساتھ رکھا ہوا ہے. جس طریقے سے یہ پیک مجھے ملا ہے اسی طریقے سے میرے پاس پیک ہے، اور یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے. اس کی ماں بھی اور میں بھی اس کو روزانہ اس کا دیدار کرتے ہیں. اللہ اس جھنڈے کو ہمیشہ بلند رکھے. اللہ کی ذات یہ جو کیف ہے، اس کا جو بیج ہے، اس کو ہمیشہ اللہ شانیں اس کی بلند کرے. اس یونٹ کا اللہ کی ذات رتبے بلند کرے. اس فوج کو اللہ کی ذات عزت دے، اور یہ فوج ہمیشہ قائم رہے. یہ فوج قائم رہے گی کیونکہ یہ فوج جہاد والی فوج ہے، یہ اسلامی فوج ہے، یہ فوج مصطفیٰ ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج ہے. تو ہمیں اس کا بہت خوشی ہے، اور یہ ہمارے پاس ایک نشانی ہے، اور یہ بہت بڑی نشانی ہے. اس کی کوئی قیمت نہیں. یہ بیٹا دے کے میں نے یہ نشانی لی ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. مجھے ہم اس کو بڑے پیار سے دیکھتے ہیں. تو جس دن میں بیٹے کو قبر میں اتار رہا تھا تو میں کھڑا ہوا تھا، میں نہیں اتار رہا تھا. تو
وہاں ایک پولیس کا ایک انسپیکٹر تھا، وہ میرے آ کے گلے لگ گیا. تو اس نے کہا جی میں آپ کی جگہ اتاروں. میں نے کہا اتار دو. میں نے کہا میں فوجی ہوں، میرا یہ خواب تھا کہ مجھے یہ اتارے گا، اس لیے میں اس کے تبوت کو ہاتھ نہیں لگا رہا، چونکہ میری دل کی مراد پوری نہیں، چونکہ مجھے اتارنا تھا بچے نے. آج وہ اترا ہے تو میں دیکھتا رہا، وہ قبر میں اتر گیا. ماشاءاللہ کیا جذبات ہیں. آج پتہ چلا کہ آرمی میں کیا جذبات ہوتے ہیں جب کوئی آرمی میں جاتا ہے. تو یقیناً ہم نے یہ سنا تھا کہ کسی کا ایک بیٹا شہید ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا دوسرا بیٹا بھی ملک کے لیے قربان ہے. آپ کے سامنے میں نے بیٹا بھیجا ہوا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ اس نے بڑے اہم آپریشن کیے ہیں جا کے. تو جب ایک مشکل وقت آ گیا تھا تو وہاں پہ اس آپریشن میں اس نے حصہ لیا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو اپنے بیٹے کی کوئی ایسی بات جو آج تک یاد ہو، اور کوئی ایسی بات جو وہ آپ کو بار بار کہتا ہو آپ کا بیٹا. جب جس سال اس نے سوئم گیٹ سے آیا نا، تو رمضان تھا، تو میں نے اعتکاف بیٹھنا تھا، میرا پروگرام تھا. تو میرا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیک بون پہ مجھے تکلیف تھی. تو اس نے کہا کہ ابو میں آپ کی جگہ اعتکاف بیٹھوں. وہ اعتکاف بیٹھا. تیسرا دن تھا، 23ویں رات تھی. جب صبح میں اسے ملنے گا، ابو رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی تھی. میں نے کہا بیٹا آپ کا مجھے لیلۃ القدر ملی ہے. تو کہتا ہے ابو میں نے کیا مانگا ہے؟ میں نے کہا بچہ کیا مانگا ہے؟ کہتا ہے بیٹا ابو میں نے مانگا ہے کہ میں فوج میں چلا جاؤں اور میں شہید ہو جاؤں. تو مجھے پتہ ہے، اسی لیے میں حوصلے میں، چونکہ اس نے لیلۃ القدر اس کو اللہ کی ذات نے دی ہے، اور بڑے نصیب والوں کو، مسلمان کو لیلۃ القدر ملتی ہے رمضان میں، اور اس نے شہادت مانگی ہے، اس لیے اس کی اللہ کی ذات نے اس کی آرزو پوری کی ہے. تو شکر ہے اللہ کی ذات کا. اور میں ہمیشہ اس کی یہ جملہ یاد کرتا ہوں کہ وہ میرے بیٹے کو لیلۃ القدر ملی تھی. ہم ہر رمضان میں تاک کی راتیں جاگتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں لیلۃ القدر ہمیں شاید مل جائے فیض کے صدر میں، اور اس کی یہ خوش نصیبی ہے، ہم اس کو یہ خوش نصیب سمجھتے ہیں. میں نے آج دن تک اپنے خاندان اور علاقے میں ایسا بندہ کوئی نہیں سنا ہے جس نے کہا ہو کہ مجھے لیلۃ القدر ملی ہے، لیکن میرے بیٹے نے مجھے 23ویں رات کو مجھے بتایا تھا کہ مجھے لیلۃ القدر ملی ہے. ماشاءاللہ. اچھا ملک پاکستان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ہر پاکستانی کو سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اور خاص کر کے اپنے حکمرانوں کے لیے، ہمیں دیکھیں، میرا باپ فوجی تھا، میں فوجی تھا، میرے بیٹے میں نے فوج میں دیے ہوئے ہیں. جب آپ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے میرے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، میری بچیوں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. میری طرح کے ہزاروں شہیدوں کے والدین ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی. خدا را ہمارا خیال کرو. اس فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں، میرے باپ نے مجھے قربانیاں دی ہیں، میں نے اتنی جگہ گزاری ہے، میں نے بہت دن گزارے. میں اگر بلوچستان آپریشن سے لے کر کشمیر جنگ، سیاچین، بڑے بڑے محاذ گزارے ہیں، بڑے بڑے آپریشن گزارے ہیں. پھر میں نے اس مشکلات کو دیکھتے ہوئے دونوں بچوں کو پڑھا کے فوج میں کمیشن دلوایا. تو کیا خیال ہے جب کوئی فوج کو کہتا ہے کہ ایسا ہے، کیا خیال ہے؟ میں اگر ان افسران سے جو موجودہ جو کمانڈر ہیں ان سے خوش نہ ہوتا تو میں بچوں کو بھیجتا. میرے ساتھ یہ جو ابھی جو آرمی چیف ہے، یہ شاید میرے سامنے لیفٹیننٹ ہوگا، کپتان ہوگا. یہ جتنے بھی جرنیل ہیں یہ میرے سامنے کیپٹن میجر تھے. میں جانتا ہوں ان کے اصول، یہ شروع سے جرنیل تو نہیں تھے نا، یہ اسی سے لڑ کے گئے ہیں، محنت کر کے گئے ہیں. خدا را کسی کو نامزد مت کرو. یہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے ہیرو ہیں. ان کو دیکھ کر تو ہم اپنے بچوں کی شہادتیں بھول رہے ہیں کہ ان لوگوں کی خاطر، ان قابل کمانڈروں کے ساتھ وہ لڑے ہیں، ان کمانڈر ان کی قیادت میں لڑے ہیں. اس سے ہمیں پتہ ہے کہ نالیکی سے نہیں مرے، وہ شہید ہوئے ہیں تو بڑی بہادری سے شہید ہوئے ہیں. ان کی قیادت اچھی تھی، وہ اچھے کمانڈروں کے نیچے تھے، اور اس لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی. پاکستان آرمی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستانی فوج کے بارے میں، جتنی ہماری فوج ہے جس میں مختلف طبقے کے فوجی آتے ہیں، ان سب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اپنے فوجی بچوں کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ آپ حوصلے میں رہیں، انشاءاللہ فتح آپ کی ہے. یہ جو آپ کا جو مشن ہے یہ حسینی مشن ہے. حضرت حسین نے آخری جو خطبہ دیا تھا یزید کو، اس میں انہوں نے ایک آخری حجت کے طور پہ کہا تھا کہ میرے آگے سے ہٹ جاؤ، میں ہندوستان چلا جاؤں.
उनको ये पता था कि यहाँ पे एक ऐसे मुजाहिद होंगे जो मेरे तरीके पे चलेंगे। आप अपने जहाद को, अपने जज्बे को कायम रखें और इस मुल्क को की हिफाजत करें। आपकी वजह से ये मुल्क कायम है और अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासर हो। हमारी आपको लगे दुआएं हैं, ये तमाम जितने भी बुज़ुर्ग हैं, जितनी भी माएँ हैं, ये आप लोगों की दुआएं कर रही हैं। अल्लाह आप लोगों को कामयाबियाँ दे और आप मेहनत करें और आप अपने जज्बे के साथ मुल्क की हिफाजत रखें। ठीक है, जो लोग हमारी आर्मी के खिलाफ बातें करते हैं, हमारी आर्मी पे ब्लेम करते हैं, उन्हें कोई छोटा सा पैगाम अगर आप देना चाहें। मैं उनसे एक पाकिस्तानी की हैसियत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके आप बाकी सियासत करें, ये हमारी तरफ, ये फ़ौज की तरफ मैली आँख से न देखें, ये गंदी ज़बान फ़ौज की तरफ इस्तेमाल न करें। आपकी बड़ी मेहरबानी है। मुझे याद है मैंने 33 डे में एक ऑपरेशन किया था जनरल उमर के नीचे और बड़ा सख्त ऑपरेशन था और मुझे अफसोस है कि जनरल उमर के बेटा एक बैठा हुआ हो और वहाँ फ़ौज के ख़िलाफ़ बात हो। मैं बहादुर लोगों को देखता हूँ। लोग कहते हैं, मैंने बहुत मुश्किल ऑपरेशन देखे हैं। ये जो जिस जनरल अभी जो आर्मी चीफ है हमारा, ये हमारा माना हुआ ब्रिगेडियर था जब ये इसमें था, अक़वाम मुत्तहिदा में था, दुनिया इसको मानती है। तो अल्लाह की जब क़यादत अच्छी होती है तो जवान उस वक्त जान देने के लिए कुर्बानी देता है। जब क़यादत के ऊपर ब्लेम हो तो कोई शख्स अपनी जान कुर्बानी, वो कहता है वो आगे शहीद हो। लेकिन मैं अपने जवानों को बताता हूँ, आपके अफसर आज आपसे आगे हैं। आपके अफसर किसी जगह कुर्बानी देने से दरेग नहीं है। हर शहादत में जहाँ भी कोई शहादत होती है हमारा अफसर पहले शहीद होता है। मेरे बच्चों, अपने अफसरों के साथ मिल के रहो और अपने कमांडो का हुक्म मानो, अपने डिसिप्लिन को कायम रखो और ये मुल्क आपके दम से है। आप हैं तो मुल्क है, आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो हमारी इज्जत महफूज है। आप एक शहीद के बाप हैं, आपके बाप भी फौजी थे, आप भी फौजी थे, आपका एक और बेटा भी फौजी है। तो क्या समझते हैं, क्या हमारी आर्मी की टांगें दुश्मन के आगे काम सकती हैं? क्या हमारी आर्मी के माथे पे पसीना आ सकता है? आप देख लें कि मेरा बेटा मेरे सामने आया है शहीद होकर तो मेरे आंसू नहीं निकले। तो कौन कहता है कि मेरी टांगें काम सकती हैं, मेरे बच्चे की टांगें काम सकती हैं? उसको पहली गोली लगी थी, वो भाग जाता, दूसरी पे भाग जाता, 22 गोलियां उसने खाई हैं, एक एक खाता रहे, आगे बढ़ता गया, जब तक सांस नहीं निकले वहाँ तक लड़ता रहा। तो ये तो ऐसे बहादुर हैं। ये मेरा बेटा ही नहीं, हर मेरा फौजी बेटा इतना बहादुर है। उस गोलियों के सामने जाना कोई आसान है? तो कौन कहता है? हम तो, अगर ये पाकिस्तानी ये जवान न होते तो हमने कितनी बड़ी फ़ौजों के साथ मुकाबला किया है। ये हिंदुस्तान हमसे 6 गुना बड़ा है और सिर्फ हमसे डरता है, इसलिए हमारा जवान खड़ा हुआ है। मैं खुद अगले मोर्चों पे रहा हूँ, अकेला जवान रात को एक पूरे महाज की पुरता है, सामने हिंदुस्तान की 3-3 पोस्टें होती हैं, हमारा एक जवान खड़ा होता है। ये भूल जाएं कि हम डरते हैं। हम डरते होते तो आप देख लें, ये देख लें कि मैं फ़ौजी था, एक बेटे की शहादत के बाद दूसरा बेटा मैंने भेजा है, तो कभी ना भेजते। हम डरते नहीं हैं, हम मरते हैं, इज़्ज़त की खातर मरते हैं, इस दीन की खातर मरते हैं, पाकिस्तान की खातर मरते हैं, ईमान की खातर मरते हैं, अपनी जान देते हैं और किसी की मैली आँख पाकिस्तान की तरफ उठ नहीं देते और आखिरी सांस तक लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। हमारा वहाँ पे खून ज़मीन के ऊपर वो जो है दरिया बन जाएगा और दुश्मन की फ़ौजों को रोक जाएगा। इसलिए हमने आज तक रोका हुआ है। और कोई भूल किसी की कि हमारी टांगें कांपती हैं, हमें देख के तो दुश्मन कांपता है, दुश्मन कांपता है। और इसीलिए ये भूल जाएं, ऐसा कोई अल्फाज न इस्तेमाल करें। आपकी मेहरबानी है कि आप अपने अल्फाज के चुनाव फ़ौज के लिए सही करें, सोच समझ करें। जो हमारे देखने वाले हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप मेहरबानी करके फ़ौज का साथ दें, फ़ौजी का हौसला बढ़ाएं, फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़ करें। हमें क्या मिलता है? मैंने बेटा कुर्बान किया है, मुझे बताएं मेरे कितने मुझे माल मिले हैं, सिरे माल कितने मुझे बरतानिया में फ्लैट मिले हैं, कितने मेरे पास यहाँ फैक्ट्रियाँ कारखाने हैं, कितने मुझे डॉलर मिले हैं। यार हम तो ये झंडा मिला है, मुझे ये एक चीज़ मिली है जो बेटा मैंने संभाल के रखा हुआ है, ये मुझे बेटा मिला है। और मेरे बेटे की कब्र के ऊपर एक झंडा मैं लहराता हूँ, हर महीने मैं नया झंडा लगाता हूँ, झंडा मैला नहीं होने देता हूँ। तो इन बच्चों को हौसला दें, इनके साथ रहें, मेहरबानी करके इनकी हौसला अफजाई करें। अगर ये हिम्मत से रहे तो कोई दुनिया की कोई ताकत आपकी मुल्क तरफ मैली आंख से नहीं देख सकेगी। थैंक यू सो मच।
جی ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ فیض سلطان شہید کی والدہ، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے شہادت کے متعلق بات کرتے ہیں، ان کے بیٹے کے متعلق بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بتائیں، جب آپ کو خبر ملی اپنے بیٹے کی شہادت کی تو کیا جذبات تھے آپ کے اور کیا سوچا تھا آپ نے؟ شکر الحمدللہ، اللہ پاک بیٹے ہیں بہت رتبہ اور مقام دیتا، اور میرا بیٹا بہت بہادر اور ذہین افسر آیا، اپنے وطن نال بہت محبت کرتا ہے۔ اچھا یہ بھی سننے میں آیا کہ جب آپ کی آپ کے بیٹے کا جیسے حقی لایا گیا آپ کے گھر، تو آپ نے دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنے بیٹے کو سلوٹ کیا۔ سلوٹ کیا جی۔ ماں جب یہاں آئیں تو آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور چہرے پہ خوشی بھی تھی کہ ان کا بیٹا شہید ہوا ہے، اور یہ شہید کی ماں ہے، یقیناً یہ ہم سب کی ماں ہے، اور ہمارے لیے بھی بڑی عزت ہے کہ یہ ایک ایسے بیٹی کی ماں ہے جس نے میدان جنگ میں سینے پہ گولیاں کھائیں۔ اور باپ کا کیا جذبہ تھا، ماں نہیں بیان اپنا جذبہ کر سکتی، لیکن تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے بیٹے کے متعلق بتائیں، آپ کا بڑا بیٹا تھا، بڑا بیٹا یقیناً سب ماں کو بڑا لاڈلا ہوتا ہے، تو آپ کا اپنے بیٹے سے کیا پیار تھا، اور جب آپ کا بیٹا آرمی میں گیا تب آپ کیا سوچا، کیا آپ نے قبول کیا کہ آپ کا بیٹا بھی آرمی میں چلا جائے؟ اس کی اپنی بھی بہت خواہش ہے کہ میں آرمی جائیں، میری بھی بہت دعائیں ہیں اس کے ساتھ، اور جس وقت وہ شہید ہویا اس وقت بھی میں جمعرات دن آیا 4 بجے، میں ایک مزار ہے نزدیک میں، ہر جمعرات اس مزار تک پہندی اس اپنے بیٹے سے دعا کرنا، اللہ اسے بڑا مقام دیتا ہے، وہ بہت پیارا بیٹا ہے، جس وقت چھٹی گھر آندا ہے وہ بالکل سارے کام میں ناتھ وٹیندا ہے، اور زمین تے بیٹھ کے کھانا کھانا، بس اپنے بہن نال بھی بہت پیار محبت نال، اور جتنے ہمسائے انہوں نے نال ملنا محبت نال پیش آنا، بہت قابل بیٹا ہے، اس سے بہت جذبہ ہے۔ جب آپ کا بیٹا شہید ہوا تو یقیناً آپ کی آنکھوں کے آنسو بتا رہے ہیں کہ آج بھی 10 سال بیت گئے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہیں، پھر بھی آپ نے اپنا دوسرا بیٹا آرمی میں بھیج دیا۔ اللہ دا سپورٹ کر دیتا، اللہ آپ مدد کرے سی۔ میں نے دونوں بیٹے بہت بہادر ہیں، بہت بہادر ہیں، بہت ذہین ہیں، بہت قابل ہیں۔ کچھ کہنا چاہیے آپ، جو آپ کا سارا آپ نے تو یہ دیکھا ہے، ہم یہ چیزیں صرف دہشت گردی دے روز دھماکے آندے پہ، کئی اتنی میڈا جی ماواں روز بیٹے قربان کر رہی ہیں، میں بھی بیٹا قربان کیتا، اس وقت بہت حالات خراب ہوئے، بہت زیادہ، جس وقت بھی کوئی برا بھلا فوج واسطہ بس دل بہت کڑدا، کتنی ماواں میری طرح انہاں دی گود خالی ہے اور قربانیاں دے رہی ہیں، اپنے بیٹے قربان کر رہی ہیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، شہیداں ماواں دا دل نہ دکھیں، انہاں قربانیاں تو سودے بازی نہ کرو، بہت قربانیاں، ایک ماں، ہر ماں ایک چاہتی ہے کہ اس سے بیٹی دی شادی ہو، اس تو گھر ہو، اس کے بچے ہوں، اور میرا بیٹا 23 سال کی عمر بھی شہید ہو گیا۔ جوان بیٹا، جب بیٹا بہت، آپ نے یقیناً اپنے بیٹے کے لیے بہت خواب سوچے ہوں گے، اپنے بیٹے کی شادی کے بارے میں بھی سوچا ہوگا، اپنے بیٹے کے لیے بہت آپ نے سوچا ہوگا۔ بیٹا بہت کچھ سوچا ہے، میرا بیٹا اور میں مل کے خواب سجا ہے، وہ ساڈے خواب دا بنا کر بالکل، اتنے روز شہادتاں ہوندیاں پئیاں، روز شہادتاں، ہر گھر چ قربانی ہے، ہر گھر چ قربانی، ہر گھر چ قربانی ہے، اور جس وقت میرے بیٹے دی آخری کال آئی، اسی کاڑ ہاؤس راتی 12 بجے دا دے اما جی اللہ کرم کرے سی، اللہ کرم کرنا والا، اور ہر وقت اپنے رب یاد کردا ہے، رب تو بنا وہ گل نہ کردا، اللہ کرم کرے سی، اور اما جی آخری بس ایسا ویسا وقت آ جائے تو صبر دا پہاڑ بن جائے، 3 دن بعد میری گل ہو سی۔
मैं कि बेटा किस तरह पता चल सी अम्मी यूनिट के नंबर तो पता चल गया सी 3 दिन में बाद गल हो सी वो अपनी डायरी लिख के गया वह सब कुछ लिख के गया एक एक चीज़ उस लिखी गई उस बहुत मुश्किल नाल पढ़िया मिल्टी कॉलेज जेलम उस बड़ी इस मकाम तक वो बड़ी मुश्किल नाल पहुंचा। जी नाज़रीन, ये जज्बा है माँ का। यकीनन हर फ़ौजी की माँ का यही जज्बा होगा, हर फ़ौजी के बाप का यही जज्बा होगा। तो हमें ऐसे लोगों की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए, इन्हें याद रखना चाहिए, इन्हें सलूट पेश करना चाहिए, ना कि हमें अपनी फ़ौज पे तनकीद करनी चाहिए। अपनी फ़ौज को हमेशा याद रखना चाहिए और अच्छे वर्ड्स में याद रखना चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।